عدد 9واں باب فسح کے حکم کی تجدید۔ پھر خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے اس کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں کلام کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل فسح اس کے مقررہ وقت میں کریں۔ اس مہینے کے 14ویں روز کی شام کے وقت اس کے مقررہ وقت میں تم اسے کرو۔ اس کے سب قوانین اور قضاؤں کے موافق اسے عمل میں لاؤ۔ تب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فسح کے عمل میں لانے کی بابت کہا، تو وہ پہلے مہینے کے 14ویں روز کی شام کو دشت سینا میں اسے عمل میں لائے، جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے ویسا ہی کیا۔ اور بعض لوگ تھے جو مردے کے سبب ناپاک تھے، اور ان کے لیے اس روز فسح کرنا جائز نہ تھا۔ وہ اسی روز موسیٰ اور ہارون کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایک آدمی کی ناش کے سبب ناپاک ہیں، مگر بنی اسرائیل کے درمیان مقررہ وقت پر خداوند کی قربانی گزراننے سے ہم کیوں روکے جاتے ہیں؟ تو موسیٰ نے انہیں کہا، ٹھہر جاؤ جب تک کہ میں نہ سنوں کہ خداوند تمہاری بابت کیا حکم دیتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ کہ تم میں سے یا تمہاری پشتوں میں سے کوئی انسان جو مردے کے باعث ناپاک ہو یا دور کے سفر میں ہو، تو وہ خداوند کے لیے فسح کرے۔ دوسرے مہینے کے 14ویں روز کی شام کو اسے کریں، اور فطیری روٹی اور کڑوی سبزیوں کے ساتھ اسے کھائیں۔ اس میں سے صبح تک کچھ باقی نہ رہنے دیں، اور اس کی کوئی ہڈی نہ توڑیں۔ فسح کی سب قضاؤں کے مطابق اسے کریں۔ اگر کوئی آدمی پاک ہو اور سفر میں نہ ہو اور فسح کرنے سے باز رہے، تو وہ انسان اپنے لوگوں میں سے خارج کیا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی قربانی اس کے مقررہ وقت پر نہ گزرانے۔ اس شخص کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ اور اجنبی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، وہ بمطابق اس کے قوانین اور قضاؤں کے فسح کرے۔ پردیسی کے لیے اور اس کے لیے جو ملک میں پیدا ہوا ہے ایک ہی شرح ہوگی۔ خیمہ گاہ میں بادل کا ستون۔ اور جس دن مسکن کھڑا کیا گیا، بادل نے مسکن یعنی خیمہ شہادت کو چھپایا، اور رات کے وقت صبح تک اس پر آگ کا سا نظارہ تھا، اور ہمیشہ ایسا ہی تھا۔ بادل اسے چھپائے رکھتا، اور رات کو آگ سا دکھائی دیتا تھا۔ جب بادل خیمے پر سے اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے، اور جہاں پر بادل ٹھہر جاتا بنی اسرائیل ڈیرا کرتے تھے۔ خدا کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے، اور اس کے حکم کے مطابق ڈیرا کرتے تھے، اور جتنے دنوں تک بادل مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اسی جگہ رہتے تھے۔ جب بادل مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرتا تو بنی اسرائیل خداوند کی مرضی کے اظہار کے منتظر رہتے اور کوچ نہ کرتے تھے۔ اور جب بادل مسکن پر تھوڑے دن ٹھہرتا تو وہ خداوند کے حکم کے مطابق ڈیرا کرتے اور اس کے حکم کے مطابق کوچ کرتے تھے۔ جب شام سے صبح تک بادل ٹھہرا رہتا اور صبح کے وقت اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے، اور جب دن کے وقت یا رات کو اٹھ جاتا تو وہ اپنا خیمہ بند کرتے تھے۔
اور جب بادل 2 دن یا 1 مہینہ یا اس سے زیادہ مسکن پر ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل اسی جگہ رہتے اور نہیں چلتے تھے، پر اس کے بلند ہونے پر کوچ کرتے تھے۔ خداوند کے حکم کے مطابق وہ ڈیرا لگاتے اور اس کے حکم کے مطابق کوچ کرتے تھے۔ وہ خداوند کا فرمان مانتے تھے، جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کی زبان سے فرمایا تھا۔